نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 257 آیت نمبر 26 سے 56 تک، لیسن نمبر 257 آیت نمبر 26 to 56۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي، بے شک میں، بَرَاءٌ، بیزار ہوں، مِمَّا، اس سے جو، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، الا الذی، مگر وہ ذات، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، فإنہ، تو بے شک وہ، سیہدینی، ان قریب رہنمائی کرے گی میری، وجعلہا، اور اس نے بنا دیا اس کو، یعنی اس بات نے، کلمتاً، ایک بات، باقیتاً، باقی رہنے والی، فی عقبہ، اس کی اولاد میں یا اس کے پیچھے، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں، بلکہ، متعت، میں نے سامان زندگی دیا، ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی، یہاں تک کہ، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، ورسول، اور رسول، مبین، کھول کر بیان کرنے والا، ولما، اور جب، جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، بہ، اس کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، اوپر ایک شخص کے، من القریتین، دو بستیوں میں سے، عظیم، بڑی، اہم، کیا وہ، یقسمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت، رحمت، ربک، تیرے رب کی، نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا،
اور بلند کیا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو فوق بعض بعض پر درجات درجوں میں لیتخذ تاکہ بنائے بعضہم ان میں سے بعض بعضن بعض کو سخریہ خدمتگار تابیدار ورحمت ربک اور رحمت تیرے رب کی خیرن بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں ولولا اور اگر نہ ہو یہ بات ان کے یکون ہو جائیں گے الناس لوگ امتا واحدتن ایک ہی امت لجعلنا البتہ ہم کر دیں لمن یکفر واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے بالرحمن رحمان کے ساتھ لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفن چھتیں من فدۃ چاندی سے ومعارجا اور سیڑھیاں علیہا ان پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے وسررن اور تخت علیہا اس پر یتکئون وہ تکیہ لگاتے ہیں وزخرفن اور سونے کے وَإِن كُلُّ اور بے شک سب ذالک یہ لما اگرچہ متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے والآخرۃ اور آخرت عند ربک تیرے رب کے ہاں للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے وَمَن يَعْشُ اور جو غفلت برتتا ہے اندھا بنتا ہے عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نقیض ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانن ایک شیطان فہوا تو وہ لہو قرین اس کا دوست ہو جاتا ہے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ روکتے ہیں ان کو عن السبیل راستے سے وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا جب وہ آئے گا ہمارے پاس قال کہے گا یا لیتا
اے کاش، بینی و بینک، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، دوری ہوتی دو مشرقوں کی، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی، بریکٹ میں لکھ لیں نکلا، ولن، اور ہرگز نہیں، ینفعکم الیوم، نفع دے گا تم کو آج، اذ ظلمتم، جب ظلم کیا تم نے، انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو، افانت، کیا بھلا تو، تسمع الصم، سنوائے گا بہروں کو، او تہدی العمی، یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، ومن کانا، اور جو کوئی ہو وہ، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں، فاما، پھر اگر، نذہبن، ہم لے جائیں، بکا، تجھ کو، فانا، تو بے شک ہم، منہم، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، او نرینک، یا ہم دکھائیں آپ کو، الذی، وہ چیز، وعدناہم، وعدہ کیا ہم نے ان سے، فإنا، تو بے شک ہم، علیہم، ان پر، مقتدرون، قدرت رکھنے والے ہیں، فاستمسک، پس مضبوط تھام لو، بالذی، اس چیز کو جو، اوحی الیک، وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، انک، بے شک آپ، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذکر لک، البتہ ذکر ہے تیرے لیے، وَلِقَوْمِک، اور تیری قوم کے لیے، وَسَوْفَ، اور عنقریب، تُسْأَلُونَ، تم پوچھے جاؤ گے، وَاسْأَلْ، اور پوچھ لیجئے، من، جس کو، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے قبل، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا، کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، یعبدون، ان کی بندگی کی جائے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف، سرداروں کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، فلما جاءہم، پھر جب وہ لایا ان کے پاس، بآیاتنا، ہماری آیات،
نشانیاں. اذا ہم جب وہ منہا ان پر یضحکون ہنستے تھے. وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے ان کو من آیتن کوئی نشانی الا مگر ہیا وہ اکبر زیادہ بڑی تھی من اختہا اپنی بہن سے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں یا ساتھ عذاب کے. لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں. وقالوا اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر اے جادوگر ادع لنا ربک دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بما بوجہ اس کے جو عہد عندک اس نے عہد کیا تیرے پاس اننا لمہتدون بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں. فلما کشفنا پھر جب کھول دیا ہم نے عنہم العذاب ان سے عذاب کو اذا ہم جب وہ ینکثون وہ پھر جاتے تھے. ونادى فرعون اور پکارا فرعون نے فی قومہ اپنی قوم میں قال کہا یا قومی اے میری قوم الیس لی کیا نہیں میرے لیے ملک مصر مصر کی بادشاہت وہذہ الانہار اور یہ دریا یا نہریں تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو ام بلکہ انا خیر میں بہتر ہوں من ھذا الذی اس سے جو ہوا مہین وہ حقیر ہے ولا یکاد یبین اور اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا فلولا تو کیوں نہیں القیا اتارے گئے علیہ اس پر اسورتن کنگن من ذہب سونے کے او جاء یا آئے معہ اس کے ساتھ الملائکۃ فرشتے مقترنین ساتھ رہنے والے فاستخف تو ہلکا پایا قومہ اپنی قوم کو فاطاعوہ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قومن قوم لوگ فاسقین فاسق فلما تو جب آسفونا وہ غصے میں لائے ہم کو انتقمنا منہم انتقام لیا ہم نے ان سے فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو فجعلناہم
تو بنا دیا ہم نے ان کو سلفن پیش رو، ومثلاً اور ایک مثال، للآخرین بعد والوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اِنَّنِي یقیناً میں، براءٌ بیزار ہوں، بری الذمہ ہوں، مما تعبدون ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ براء کا لفظ براء سے ہے، معنی ہے بیزار ہونا، ہر وہ چیز جس کا پاس رہنا برا لگتا ہو اور جس سے چھٹکارا پانے کے طریقے ڈھونڈے جائیں۔ اور یہاں پر براء مصدر ہے لیکن اسم صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث سب کا معنی دیتا ہے۔ اننی بے شک میں، براء بیزار ہوں، کس سے؟ تمہارے بتوں سے، الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدینی پس بے شک وہ عنقریب ہدایت دے گا مجھ کو، راہ دکھائے گا مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی اور کیوں کہی، اور یہاں پر اس بات کا یا اس واقعے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیات میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ناپسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 23 میں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ تو بنیادی طور پر ان آیات میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو اس کی عملی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو اور پوری قوم کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اعلان کیا، کھلم کھلا علل اعلان یہ بات کہی کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ رب العزت کے، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد میرا رب مجھے صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرے گا، جیسا کہ سورۃ صافات میں آتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور سورۃ الانعام میں فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو راہ دکھائی، ہدایت دی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اس وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے حجت تمام کر دی، حق کو پوری طرح واضح کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو دعوت دی نہیں، پیغام پہنچایا نہیں، اور جب دل میں ان کو برا جانا تو آغاز میں ہی انہوں نے اعلان برات کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کھل کر کب کیا تھا؟ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی تھی؟ 9 ہجری میں، یعنی بالکل جب سارے مشن کی تکمیل ہو گئی تو اس وقت اعلان برات کر دیا گیا کہ حق تم پر واضح ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو چکی ہے، اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ اس بات کا اعلان کیوں ضروری ہوتا ہے کہ میں تمہارے طریقوں سے، تمہارے عقائد سے، تمہارے رسم و رواج سے بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں، کیونکہ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے اور ایک طرح سے خاموش مددگار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ برائی کو دیکھتے ہیں، اس کو برا نہیں کہتے، لوگوں کو سمجھاتے نہیں، اور پھر سمجھانے کی تمام
حجتیں پوری کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں اس کا حصے دار نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خاموش تائید کر رہے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر. دنیا میں تو اہل ایمان اور دوسرے لوگ مجرم الگ ہوں گے ہی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن اس سے پہلے دنیا میں اپنی شناخت برقرار رکھنا اور اپنے آپ کو بحیثیت اللہ کے فرما بردار اور تابعدار کے ظاہر کرنا، یہ بھی بے انتہا ضروری ہے. اسی لیے کوئی مسلمان کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب وہ شہادت ڈکلیئر کرتا ہے، اس کو علل اعلان بتانا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیونکہ اگر وہ ایک شخص دل ہی دل میں مسلمان ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں پتا، تو وہ عبادت کس طرح کرے گا؟ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ کون پڑے گا؟ وہ دفنایا کہاں جائے گا؟ وہ کن کے درمیان مرے گا اور وہ کن کے درمیان اٹھے گا؟ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسلام کا اظہار کرے، مسلمان نظر بھی آئے. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں. تو گویا عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر کس کا وفادار ہو؟ اللہ کا، جس نے اسے سب کچھ عطا کیا. جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص جس نے پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جب قوم نہیں مانی تو کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ہستی کی عبادت آخر کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جب ہم آئے اسی کی طرف ہیں، جانا اسی کی طرف ہے، تو اس دنیا میں اس کے بن کر کیوں نہ رہیں، اس کے وفادار کیوں نہ نظر آئیں، اور اپنے اسلام پر شرمانا کس لیے؟ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ایمان لایا، اچھے کام کیے اور پھر اسلام کا اظہار بھی کیا، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو انسان اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کی خیر خواہی ضرور کرے، لیکن دوسروں کی خیر خواہی میں اپنی آئیڈینٹی نہیں کھوئے، اپنے اسلام کا سودا نہ کرے. کیونکہ اگر ایک مسلمان نظر نہیں آتا تو وہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار کیسے بنے گا؟ وہ عملی مثال کیسے قائم کرے گا؟ وہ دوسروں کو اللہ کی طرف کیسے بلائے گا جو خود بھی اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل نہ صرف یہ کہ ان کے لیے ہے، بلکہ ان کے بعد ان کے تمام فالوورز کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو طرح طرح کے دلائل سے سمجھاتے ہیں. مثلا سورۃ شعراء میں آتا ہے آیت 75 سے 78 تک، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، آباء اور اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں. کیا کبھی غور کیا تم نے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہو؟ الاقدمون یعنی قدیم زمانے سے جو چلے آ رہے اسی ڈگر پر. فإنهم عدو لي الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهديني، اس نے مجھے بنایا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا. تو یہ یعنی دعوت کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حجت تمام کرنے کے بعد ان تمام چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں ان سے اظہار بیزاری بھی کرے اور علل اعلان بتا دے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ شرک ہو یا بدعت ہو یا کفر ہو. یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان سمجھانے کے دور سے گزرتا ہے، مثلا خود کو سمجھ آئی، پھر آپ مفاہمت سے، ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے سمجھا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، سب کچھ. اور جب پوری حجت تمام ہو جائے، اور وہ 1-2 دن میں نہیں ہو جاتی، ایک وقت لگتا ہے، تو اس کے بعد پھر حق اور باطل کو الگ الگ نظر بھی آنا چاہیے.
اور یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. یہ وہی ٹرم ہے جس کو آپ ولا اور برا کے نام سے جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو. اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر بغض. کبھی سنا آپ نے کہ اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض رکھا، اللہ ہی کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی خاطر روک دیا. جس نے ایسا کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو یہ چیز ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے. انسان ایک معاشرے میں جنم لیتا ہے، ایک خاندان میں جنم لیتا ہے، سب لوگ ایک ہی طریقے پہ چل رہے ہیں، اسی دین پر ہیں، اسی طریقے پر جو آباء و اجداد کا طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے، پھر انسان کو حق نظر آنے لگتا ہے، پھر انسان اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو سمجھاتا ہے. کچھ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس میں شریک نہیں ہوں اور نہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے ہی الگ ہونا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا موقف سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو یہ جو بیچ کا حصہ ہے، بیچ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک لوگوں کو سمجھاتے نہ رہے یک طرفہ طور پر تکلیفیں اٹھا کر، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کر گئے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی اب یہاں سے ہجرت کریں گے. وَجَعَلَهَا، اور اس نے کر دیا اس کو. کس نے؟ ابراہیم نے. کس کو؟ ہاں، اس کو، یعنی اس بات کو. کلمتاً باقیتاً، کلمہ بات، باقیتاً باقی رہنے والی. فی عقبہ، اپنی اولاد میں. توحید کی بات کو اس نے باقی چھوڑا آخری بات کے طور پر. کہاں؟ اپنی اولاد اور اپنی نسل میں. عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، ہیل کو. اور بطور استعارہ بیٹے، پوتے اور ان کے آگے بچوں کو، یعنی بعد میں آنے والی نسل. لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، رجوع کریں، پلٹ آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور پھر یعقوب جو ان کے پوتے تھے انہوں نے بھی آگے اپنی نسلوں کو کیا تاکید کی کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. یعنی مرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اس بات کی تاکید کر کے گئے، اور صرف تاکید ہی نہیں کی بلکہ دعائیں بھی مانگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی، قال انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، کہا میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. وہاں بھی کھڑے ہو کے اولاد کی دعا مانگ رہے، اولاد کی ہدایت کی دعا مانگ رہے. پھر اس کے بعد مزید وہیں پر ایک اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اس ہدایت کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہے وہ اسوہ حسنہ جس کی ہمیں بھی پیروی کرنی ہے کہ صرف خود مسلمان نہیں بننا بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اس راستے پر ڈالنا ہے، اور پھر ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی، اور اس کے لیے حت الوسع اہتمام بھی کرنا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ خود تو چلے اس راستے پر، اسی بات کو، اسی کلمے کو، اسی دین کو اپنی نسل میں بھی باقی چھوڑا، ان کے لیے بھی انتظام کیا، کوشش بھی کی، وصیت بھی کی، اور خوب خوب دعائیں بھی کی. اسی طریقے کو کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں اسوہ حسنہ ہے. اسی لیے مکہ کی وادی میں بسانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی اولادوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟
اپنے بعد انسان ہمیشہ سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے تو جنت سوچ رکھی ہو اور اپنے بچوں کے لیے دنیا سوچ رکھی ہو. اپنے لیے تو ہم آخرت چاہتے ہیں اور بچوں کے لیے دنیا چاہتے ہو. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ کتنی ہے، عملی کوشش کتنی ہے اور تاکید کتنی ہے، اہتمام کیا ہے. اور وہ رب جو ابراہیم کی دعا سن سکتا ہے، کیونکہ خالص تھی نا، خلوص والی تھی، کیا وہ ہماری نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا، لیکن اس کے لیے سچا بننا ہوگا، اپنی تمناؤں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی دعاؤں میں. اور جب کوئی سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. لیکن کوشش کے باوجود بسا اوقات سب کے سب اس راستے پہ نہیں بھی چلتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دعائیں سن لی اللہ نے، اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب دیے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، تو اسی کی اولاد میں پھر ہم نے آگے نبوت باقی رکھی اور کتابیں بھی ان کو دیں. لیکن دوسری طرف صافات میں کیا فرمایا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور سورۃ النساء میں فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ایک طرف محسن بھی ہے اولاد اور دوسری طرف دوسرے راستے پہ چلنے والی بھی، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اپنی طرف سے اس بات کے اہتمام میں کہ ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پر چلے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پروفیشن اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا یہ کام سنبھال لے. ہاں، کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، یا کسی کا بہت بڑا بزنس ہو، تو کیا چاہتے ہیں؟ اپنے ہی بچوں سے انسان کو توقع ہوتی، اور خاص طور میں ایسے موقع پر کہ جب کوئی آس پاس اور کوئی ہو بھی نہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا وہاں. تو پھر انہیں کس سے توقع تھی کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تاکہ اس کے اندر یہ سب کچھ باقی رہے. اور کس قدر بڑھاپے میں جا کر ان کو اولاد نصیب ہوئی، اور وہ خود چلے گئے مگر وہ کام جاری رہا. بنی اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں انبیاء پھر آئے، اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کو آخری نبی کے طور پر رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنایا گیا. وَجَعَلَهَا، ایک بات تو جعل کا جو فاعل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا جب انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف جاتا ہوں تو اللہ نے بنا دیا اس بات کو باقی رہنے والا کلمہ ان کی اولاد میں. یعنی اللہ نے بھی پھر نبوت انہی کی اولاد میں رکھی. اس لیے ان کے بعد ہم جتنے بھی انبیاء کے نام پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. کس کی طرف؟ توحید کی طرف، اللہ کی طرف. اسی لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے طریقے سے مگر جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. اگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے اور اللہ نے اسے ہمارے لیے پسندیدہ طریقہ بتایا، تو پھر اس طریقے سے منہ موڑنے والا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید کا طریقہ. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب اہل مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو کلدانی قوم میں سے تھے، یعنی موجودہ عراق کے علاقے سے تھے، اور ہجرت کر کے وہ مکہ کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا، اور اسی طرح فلسطین کی طرف گئے اور ایک حصہ وہاں بسایا. اور اہل مکہ انہی کی آل اولاد میں سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
کس طرح اپنے باپ ابراہیم کی تعلیم سے بالکل اجنبی ہو گئے. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص کتنا بھی سنسیئر ہو، لیکن اگر کتاب باقی نہیں رہتی، تعلیمات باقی نہیں رہتی، تو نسلیں ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتی. بیرونی اثرات ان میں اثر کر جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے، مکہ کے رہنے والوں کے اندر شرک کون لایا تھا؟ انہی کے اولاد کا ایک شخص عمرو بن لحی، بہت انفلوئنشل شخص تھا، اور وہ تجارت کے لیے دور دراز کے سفر کرتا تھا. تو شام کے علاقے میں اس نے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا اور وہاں سے اٹھا لایا مکہ کے لیے بھی. اور پھر چونکہ مکہ مرکز تھا، وہاں حج عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں سے دیکھ کر وہ بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی. وہ جراثیم ہر طرف چلے گئے، اور پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا کے مکہ میں لا رکھا. اور یوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 360 بت تھے وہاں پر. وہ شخص جس نے اس شہر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچے کو تنہا اس لیے لا کے بسایا تھا کہ دنیا کے باقی حصے شرک سے بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت آیا کہ شیطان نے اسی کی اولاد کو اغوا کر لیا، اور پھر اللہ نے رسول بھیجا، اور پھر توحید کا پیغام واپس اس علاقے میں جم گیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی انسان سچا ہے اور بظاہر ایک وقت ایسا نظر آئے کہ جیسے کوششیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے وہ نہیں ضائع ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو جائے کسی کے لیے، کیونکہ اللہ کی تابع ہے نا، وہ جس کے لیے جو چاہے کر دے. تو ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. کسی بھی انسان کے سامنے سچا ہونے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہم سب اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں. اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا حسرتیں ہیں، کیا خواہشات ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا تمنا ہے اپنی اولاد کے لیے، کیا سوچتے ہیں، کیا بنے وہ. بل متعت ہؤلاء، اب اہل مکہ کے حال پر تبصرہ ہے کہ یہ کیوں اپنے قریبی آبا و اجداد کی پیروی میں شرک کر رہے ہیں اور کیوں اندھا دھند ان کی تقلید کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متعت ہؤلاء، میں نے ان کو دنیاوی زندگی کے سامان سے بہرہ مند کر دیا. متاع کا لفظ متاع سے، میں نے انہیں دنیا کا سامان خوب دیا. وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو. حتی جاءہم الحق، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، توحید کا پیغام ہے. ورسول مبین، اور رسول مبین آ گیا جو کھلم کھلا ہدایت کی باتیں انہیں بتا رہا ہے. لیکن ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا. ولما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق یعنی قرآن مجید، قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، قرآن کو جادو کہہ دیا. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے انکاری ہیں. اور لگے باتیں بنانے، کیا؟ وقالوا، اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، باب تفعیل سے مجہول ہے. هذا القرآن، یہ قرآن یعنی جس کو اوپر حق کہا گیا، سچی بات، علی رجل کسی شخص پر، من القریتین دو بستیوں میں سے، عظیم یعنی رجل عظیم کسی عظیم شخص یعنی دنیاوی اعتبار سے جاہ و مال رکھنے والا شخص جو ہے، اس پر کیوں نہیں یہ قرآن اترا. یہ تو بہت بڑا شرف ہے، اور اس کے لیے کسی بہت بڑے آدمی کو، ان کے خیال میں جو بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جانا چاہیے تھا. اور قریتین سے مراد طائف اور مکہ ہے، اور اشارہ ہے ان کا ولید بن مغیرہ کی طرف جس کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، اور عروہ بن مسعود الثقفی کی طرف جو اہل طائف میں سے تھا، کہ یہ دو عظیم الشان سردار جو ہیں یہ اس لائق تھے کہ ان کے سپرد یہ کام کیا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام کیوں کیا گیا، ان کو کیوں چنا گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ اور رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، کہ نبوت کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے یہ کس کا فیصلہ ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے
اس بات کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو چنا جانا چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کا سامان زندگی. معیشت کہتے ہیں دنیا کا سامان. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یہ دنیاوی ساز و سامان جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بڑے کہلاتے ہیں، یہ تو ہم ہی نے ان کو دیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیے ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات. یعنی دنیاوی دولت میں، دنیاوی سٹیٹس میں بعض کو بعض سے اونچا کر دیا. کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. اس تقسیم کی وجہ سے حقیقی معنوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں ایک فقیر سب سے بڑا ہو سکتا ہے اور ایک امیر ترین سب سے حقیر اور ذلیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں بڑائی کا معیار مال نہیں، یا جاہ یا رتبہ یا مرتبہ، اسٹیٹس نہیں. یہ تو دنیاوی ضرورت ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنا سکے ان میں سے بعض بعض کو خدمتگار. بعضهم یعنی غنی امیر، بعضن فقیر کو کمزور کو، سخریا خدمتگار مددگار. اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا اور کسی کو کم اور محتاج بنا دیا کم دے کے، تاکہ وہ جس کے پاس زیادہ اس کا کام کر سکے، اور اس کو زیادہ دیا تاکہ وہ دوسرے کو مال دے کر اپنا کام نکلوا سکے. سخریہ کا لفظ جو ہے یہ سین خیرے سے، سخر یسخر کہتے ہیں مذاق کرنے کو، اور سخر یسخر کہتے ہیں کسی کو تابعدار بنانا. اور سخر یسخر تسخیر بھی جبرن کسی سے کام لینا، تابعدار بنانا. اور سخریہ یعنی بے اجرت نوکری اور بیگار لینے کے لیے بھی آتا ہے، اور با معاوضہ خدمت کے لیے بھی آتا ہے، اور مجبوری کے معنوں میں بھی. تو سخریہ جو ہے تابع ہونے کے لیے، جیسے مسخر کرنا نہیں پڑا آپ نے، یعنی بعض کو بعض کا تابعدار بنا دیا تاکہ وہ ان سے کام لے سکے. اس لیے کہ اگر سب کو برابر کا بنایا جاتا تو کوئی کسی کے کام نہ آتا. اب دیکھیے کہ اگر سارے لوگ ایک ہی طریقے پر پیدا کر دیے جاتے تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا. مثلا اگر سب لوگ سائنٹسٹ ہوتے، لیبارٹریز تو خوب آباد ہوتی ہیں لیکن مارکیٹس کا کیا ہوتا. اسی طرح اگر سب کو کھیتی باڑی کا شوق ہوتا تو پھر باقی کام کون کرتا. سب اگر ڈاکٹر بن سکتے ہوتے تو پھر نرسز کون ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے کسی کو ایک طرح کا شوق دیا، کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا، کسی کو ایک قسم کی ذہانت دی، کسی کو دوسرے قسم کی. کسی کا ذہن ایک چیز میں بہت چلتا ہے، کسی کا دوسرے میں، کسی کو ایک قوت، کسی کو دوسری قوت، تاکہ دنیا کا نظام چلے. یہ اونچ نیچ تو اللہ نے صرف اس لیے رکھی ہے. اس سے کسی کا حقیقی مقام متعین نہیں ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہے تو آخرت میں بھی بڑا ہوگا. یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہی نہیں. اور دنیا تو چند روز کی ہے. جس کے پاس ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کے لیے بھی امتحان ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تیرے رب کی رحمت اچھی ہے، بہتر ہے. کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جو کچھ عروہ بن مسعود کے پاس ہے اور جو ولید بن مغیرہ کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہے یہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو تمہارا یہ اعتراض بظاہر درست تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ اعتراضات سارے نہ ماننے کے بہانے تھے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ولولا اور اگر نہ، ان یہ بات ہوتی، یکون الناس کے ہوتے لوگ، امتن واحدتن ایک ہی امت، یعنی اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پہ چل پڑیں گے. کون سے طریقے پر؟ کفر کے. لجعلنا، البتہ ہم بنا دیتے، لمن یکفر، واسطے اس کے جو کفر کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کے ساتھ، لبیوتہم سقفا، ان کے گھروں کے لیے چھتیں. سقف سیلنگ کو کہتے ہیں جو اندر سے نظر آتی ہے. من فدۃ، چاندی کی، ومعارج اور سیڑھیاں،
معراج کی جمع اسمالہ ہے. علیہا جن پر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، یعنی ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے، باب کی جمع، وسررن اور تخت، سریر کی جمع سرور سے ہے، علیہا جن پر، یتکئون یہ تکیہ لگاتے، وزخرفن اور سونے کے، زیب و زینت والے. زخرف کا اصل معنی ہوتا ہے زینت، چونکہ سونا بھی زینت ہے اس لیے اس کو زخرف کہا گیا. تو بیسیکلی فضہ چاندی اور سونا جو ہے، ان دونوں کا ان آیات میں ذکر ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کی طرف پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو سونے اور چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں اور دروازے اور ان کے جو تخت ہیں یعنی بیٹھنے کی جگہیں، یہ سب کچھ دے دیتا. یعنی لوگوں کے گھروں کے دروازے پھر سونے کے ہوتے اور ان کے بیٹھنے کی مسندیں بھی سونے کی ہوتی اور اسی طرح سیلنگز بھی سونے کی ہوتی ہیں. یعنی بہت زیادہ ڈیکوریشن جو کہ سلور اینڈ گولڈ پر مبنی ہوتی وہ ان کو دیتا. اتنا کچھ دنیا میں دے دیتا لوگوں کو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا. اب دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں اتنا کچھ نہیں بھی لوگوں کے پاس، پھر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، دین کو خیر بعد خدا حافظ کر دیتے ہیں دنیا کی خاطر. اور اگر اس سے زیادہ ملتا تو پھر تو جتنے اب ٹھہرے ہوئے اتنے بھی نہ ٹھہرتے اور زیادہ آزمائش بڑی ہو جاتی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور نہیں یہ سب کچھ، لما مگر، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، یہ سب دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین اور آخرت تیرے رب کے نزدیک تقوی والوں کے لیے ہے، جو کہ اصل خوبصورت جگہ ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بوند بھی پانی کی نہ دیتا. لیکن چونکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کی قدر و قیمت ناپی تولی جاتی ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی رحمت یعنی نبوت اور اپنے دین کے کام کے لیے کس کو چن رہا ہے. یہ تو انسانوں کے پیمانے اور معیار ہیں کہ کس کے پاس کتنا ہے اور دنیاوی رونق اور شان و شوکت کی کتنی چیزیں کس کے پاس ہیں. اللہ کے کام کے لیے ان بنیادوں پر کسی کو نہیں چنا جاتا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، یا ڈگری کتنی بڑی ہے، یا جاب کتنی بڑی ہے، یا اس کی شہرت کتنی زیادہ ہے. یہ بنیادیں نہیں ہوتی اللہ کے کام کے لیے چنے جانے کی. اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی اور بنیاد پر چنتا ہے، اس کا پیمانہ کچھ اور ہے. لیکن ہم چونکہ دنیا سے محبت ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو دنیاوی رونق اور زینت کی ہے اگر وہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو اسی کو خوش قسمت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی پہ حسرت کرنے لگتے ہیں کہ کتنا لکی ہے فلاں، کیا کچھ ہے اس کے پاس، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. لیکن جن کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ کیا قیمت رکھتا ہے، مچھر کا پر، تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، نہ مروب ہوتے ہیں. تو اس لیے اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھول کا شکار ہو، کیونکہ ان کے سردار ہی زیادہ انکار کر رہے تھے، بڑے لوگ ہی انکار کر رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بڑائی تو ہمارے پاس ہے، لہٰذا نبوت پر بھی ہمارا ہی حق تھا، ہمیں کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، اور اگر ہمیں ملتا تو پھر تو ہم ضرور مان جاتے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے کسی کا دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہونا معیار نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا مال دیکھتا ہے اور نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ہے. چلیے تلاوت سنیے. پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ دیکھیے کہ پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں اگر ان کی ہم تاریخ دیکھیں
تو ایک ہوتی ہے فزیکل سیپریشن اور ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل سیپریشن. جو سائیکولوجیکل سیپریشن ہوتی ہے وہ تو ڈے ون سے ہی ہوتی. سوچ کا فرق. ابراہیم علیہ السلام ذہنی طور پر اپنے باپ، اپنی قوم اور اپنے سب لوگوں سے کیا تھے؟ جدا تھے. ان کی سوچ بالکل مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انہی کے اندر رہے، یہاں تک کہ جب انہیں آگ میں بھی پھینک دیا گیا تو بھی انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ دعا نہیں کر سکتے، یعنی خیر خواہی آپ دیکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمیں ہر انسان کے لیے خیر خواہ ہونا ہے، اور وہ خیر خواہی ان کی آخری دم تک رہی. اس کے بعد جب دیکھا کہ کسی طرح بھی کوئی بات نہیں مانی جا رہی اور اب تو پھر ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، جب آگ میں ہی پھینک دیا تو اس کے بعد تو اب نہ ان کا بس تھا کہ ابراہیم کو ختم کریں، اور نہ ابراہیم کا بس تھا کہ قوم کو اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کو ہدایت دیں. تو اب ٹائم آیا فزیکل سیپریشن کا، اور یہ جو فزیکل سیپریشن تھی یہی ہجرت تھی. پھر وہ اس علاقے میں رہے ہی نہیں، چھوڑ دیا ان سب کو، ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، چلے گئے وہاں سے. اور یہ بھی کس قدر پینفل ہے نا، اپنی قوم، اپنا وطن، اپنے دوست، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا آسان نہیں ہے. تو ایک مومن ذہنی طور پر تو مختلف ہوتا ہی ہے. یہ سائیکولوجیکل سیپریشن جو ہے وہ تو فطرت میں ہے، ہر فطرت سلیم میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اتنے اندھے ہو جائیں آباء و اجداد کی تقلید میں کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے. ورنہ جس کو بھی برائی دکھتی ہے، غیر معقول باتیں دکھتی ہیں، وہ کبھی بھی ان پہ راضی نہیں ہوتا، نہ کبھی مطمئن ہوتا. وہ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے؟ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. لیکن اس تنہائی کے باوجود بھی وہ لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر الگ ہو جائے تو حجت کیسے تمام کرے اور کیا سیکھا. بالکل. یعنی دوسری بات جو اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعی آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت پسند لوگ ہیں. طلبگار ذرا مشکل لفظ ہے، اس لیے میں نے ایک آسان لفظ آپ کو دیا تھا، آخرت پسند ہونا. اگر ہم آخرت پسند لوگ ہیں تو پھر صرف اپنے ہی لیے کیوں، اولاد کے لیے کیوں نہیں؟ اور ہماری فکر میں، ہماری پریشانی میں کون سی پریشانی غالب کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں یا پھر آخرت کے اعتبار سے پیچھے ہے؟ کون سی فکر غالب ہے؟ کون سا غم اور کون سی پریشانی حاوی ہے؟ یعنی آخرت کی پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ان کی غافل ہو جائیں کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی کام کریں یا نہ کریں، نہیں، وہ بھی فکر ہوگی، لیکن حاوی کیا ہے، غالب کیا ہے، یہ بھی ہم سب کو سوچ. پھر یہ کہ ان کے لیے جو ہماری دعائیں ہیں وہ کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں. عام طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو زندگی صحت دینا، لمبی عمر دینا، یا ان کی جو وقتی ضروریات ہیں، کوئی ان کو، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو ماں باپ کا یہی ہوتا ہے نا، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس بچے کی یہ پریشانی، اس کی اسی پریشانی کے لیے بس دعائیں کرتے رہتے، دوسرے کی وہ دوسری پریشانی، اس کے لیے وہی دعائیں ہو رہی. لیکن ان سے اوپر اٹھ کر ان کی آخرت کی پریشانی کے لیے کتنی دعا گو، وہ خیال میں بھی نہیں آتا. اور پھر یہ کہ ہر مرنے والا، ہر ماں باپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا میرے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، کیا سوچتا ہے اچھا جو گھر میں نے بنایا اس کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے وصیت کر دوں، یہ جو بزنس ہے اس کے بارے میں وصیت کر دوں، اپنے بچوں کو بتا دوں. لیکن وہ وصیت جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہ وصیت ہم میں سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو کرتے ہیں، کیونکہ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. اور پھر خاص طور پر جب آپ ایسے جگہ ہوں، ایسے علاقے میں ہوں، ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں ایمان کی حفاظت اور زیادہ مشکل کام ہو، وہاں تو یہ چیلنج زیادہ ہوتا ہے اور ایسی دعائیں اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگرچہ انسان کہیں بھی غافل نہیں ہو سکتا ہے اس چیز سے، لیکن جہاں مقابلہ سخت ہوتا ہے وہاں کوشش بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. میں جب 85-86 میں UK میں تھی اپنی PhD کے دوران، تو پہلی رات جو میں رات کے وقت ہم پہنچے، اور پہنچ کے جو پہلا قصہ میں نے سنا وہاں ایک مسلم فیملی کا تھا، وہ
جن کے گھر میں تھی وہاں ان کے پاس وہ پرابلم آیا ہوا تھا کہ صبح ان کو ایک ہوم میں جانا تھا جہاں ایک نوجوان مسلمان بچی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے وہاں پر پہنچی ہوئی تھی. تو خیر لمبی کہانی ہے, بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. تو میں ایک ہی بات بار بار سوچتی تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں, کیونکہ میرے لیے ایک بہت اچنبھے کی بات تھی, دور دور سے خبریں سننا, پڑھنا, کتابوں میں پڑھنا, رسالوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے, اور سامنے دیکھنا, اور میں خود نیکسٹ ڈے خود بھی ہوم میں پہنچ گئی ساتھ. میں نے کہا مجھے وزٹ کرنا ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. تو اس وقت سوچتی تھی کہ کیونکہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کوئی مسلمان نوجوان لڑکی گھر چھوڑ کے اس طرح کہیں چلی جائے, اور سوچتی تھی اگر یہ پاکستان میں ہوتے, یہ کسی اسلامی کنٹری میں ہوتے تو کم از کم ان کی اولادیں اس حد تک تو نہ پہنچتی. اگر کہیں سے کوئی نکل کے مثلاً ایک لڑکی ایک جگہ سے نکل کے کہیں دوسری جگہ جاتی بھی ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا آگے. اب یہاں کیا ہے, اگر مسلمان گھر چھوڑ کر وہ کسی ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں کوئی بھی اور مسلمان نہیں ہے, اس کا کھانا پینا, رہنا, کلچر, سب کچھ, ہر چیز بدل گیا. فیوچر کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد ایک اور واقعہ ملا کہ وہ کسی لڑکی نے سکھ یا ہندو سے شادی کرنے کا وہ کیا تو وہ والدین رو رہے تھے بہت. تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ کس قدر بڑا چیلنج ہے. کسی لڑکی کا ماں باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلنا ایک بہت ہی بڑی برائی, لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ذرا کم درجے کی برائی تو وہ بھی ہے, لیکن دین ایمان چلا جانا. تو یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر انسان کے سامنے چیلنجز زیادہ ہو تو کوشش بھی زیادہ ہونی چاہیے, پھر اسی اعتبار کی کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی صرف دنیا بنانے میں لگے رہے اور اسی کی فکر کرتے رہے تو ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں بھیج کر سو جاتے ہیں کہ بس اب سارا اسلام وہیں سے مل جائے گا ان کو, اور اسکول کی بھی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی والنٹیئر کرنے کو, پارٹیسپیٹ کرنے کو, مدد کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا ملے گا. کوئی مورل سپورٹ دینا یا کسی بھی قسم کی بیکنگ کرنا وہ بھی نہیں, کیونکہ ہم اپنی دنیا میں بہت مصروف ہیں. تو پھر نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں کہ اگر بھوکے مرے تو کیا ہوگا, یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ اگر آخرت داؤ پہ لگ گئی تو کیا ہوگا. چلیے اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان بھٹکتا کیوں ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اور جو اندھا ہو جائے رحمان کے ذکر سے. یعشو کا لفظ جو ہے عین شین واو سے, رات میں کہیں جانے کا ارادہ کرنا, اور ہر ارادہ کرنے والا عاشی کہلاتا ہے. ہم نے تو نام رکھا ہوا نا عاشی, کمزور نگاہ والا. عاشی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عشوا اندھی اونٹنی کو کہتے ہیں, جو اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ ایسے منہ اٹھا کے کبھی کدھر کو چل دیتی کبھی کدھر کو. اور عشاء اندھیرے کا وقت, اور عشاء ڈنر جو رات کو کھایا جاتا ہے. اور عشو تو عنہ ہوتا ہے, یعنی عاشا عن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے منہ پھیر لینا, نہ دیکھنا, آنکھیں بند کر لینا. بنیادی طور پر یہ اندھے پن اور نگاہ کی کمزوری کے لیے آتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اور ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. جو رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے آنکھیں بند کر لے, اندھا ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ نقیض لہو شیطانن, ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نقیض کا لفظ قاف یہ ضاد سے ہے. قیدن انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں. انڈے کا چھلکا انڈے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے, فلی کنٹرول میں ہوتا ہے, کہیں سے کوئی سوراخ نہیں ہوتا. عام طور پہ پھلوں میں تو پھر بھی کٹ لگ جاتا ہے تب بھی وہ سروائیو کر جاتے ہیں, کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کینو لیتے ہیں اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے, لیکن انڈے میں اگر سوراخ ہو جائے تو ختم. تو قیز جو ہے وہ انڈے کا چھلکا ہے جو انڈے کو چاروں طرف سے اپنی کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے, کس طرح پوری طرح کنٹرول کر لیتا ہے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتا, کہیں سے بھی کچھ دیکھنے نہیں دیتا. پھر نقیض لہو شیطانن, ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان. فہو لہو قرین, تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, یعنی اس پہ غالب آ کے اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اس ہر وقت اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. قرین قرن سے نا, قرن وہ رسی ہوتی ہے جس سے دو اونٹوں کا پاؤں باندھا جاتا ہے.
پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر کچھ دوست مسلط کر رکھے ہیں جو ان کے لیے برائیوں کو خوشنما بناتے ہیں، اور قرین ساتھی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیچھے مشکل بتا دی اور یہاں حل بتا دیا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، یہ راہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کا اس سے تعلق کٹ جاتا ہے تو اس پر ہر چیز اندھیری ہو جاتی، کیونکہ شیطان آ کے پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، البتہ روک کر رکھتے ہیں ان کو، کن کو؟ عاشی کو، عن السبیل، اصل راستے سے۔ اس غافل شخص کو شیطان پھر ہدایت کے راستے سے روک کر رکھتے ہیں، ادھر جانے بھی نہیں دیتے، قدم نہیں رکھنے دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں، کون؟ بہکے ہوئے لوگ، غافل لوگ، انہم مہتدون، کہ بے شک وہی ہدایت پائے ہوئے ہیں، کہ وہ بالکل ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سکتے ہی نہیں کہ وہ غلط ہیں۔ شیطان ان کے لیے برائیوں کو اتنا خوشنما بنا دیتا ہے، ان کی عقل پہ ایسا پردہ ڈالتا ہے، ان کو اس طرح اپنے چنگل میں پھانس لیتا ہے، اپنے اندر قید کرتا ہے کہ اس انسان کو پھر اپنی کوئی غلطی اور برائی نظر آتی ہی نہیں۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے ہمارے پاس، کون؟ یہ غافل شخص جو قرآن سے غافل رہا۔ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اس وقت اس کو آنکھ کھلتی اور سمجھ آتی ہے کہ میں کس کی باتوں میں آیا ہوا تھا۔ کہتا ہے اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ یا مشرق اور مغرب کا لفظ لکھنے کی بجائے مشرقین صیغہ تغلیب کے طور پہ لکھا، جیسے قمرین کس کو کہتے ہیں؟ سورج اور چاند کو، اسودین کھجور اور پانی کو۔ تو دو چیزیں جو کٹھی ہوں ان کے لیے ایک لفظ بول دیا جاتا ہے اور اس سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ دوسرا معنی کیا۔ تو دو مشرق، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر مشرق مغرب بھی ہے اور ہر مغرب مشرق بھی ہے۔ فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی تھا، کیسا برا دوست تھا۔ یعنی آج دنیا میں تو انسان شیطان اور شیطان انسان کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور انسان کو جب برے دوست مل جاتے ہیں تو وہ ان کے عقل کو، ان کی سوچ سمجھ کو اتنا انفلوئنس کر دیتے ہیں، اس طرح پریشرائز کر دیتے ہیں کہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور انسان کیا کہتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ مخلص اور قریبی اور ہمدرد اور خیرخواہ تو میرا یہ دوست ہی ہے، اور اندھا دھند ہر بات اس کی مانتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسی کو سب سے بدترین دشمن قرار دے گا اور کہے گا تو اتنا دور چلا جا کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جائے میرے تیرے درمیان۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو آج، یعنی یہ کہنا اور یہ چیخنا چلانا، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے، انکم، بے شک تم، یعنی سب دوست، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو، شریک ہونے والے ہو، کوئی جدائی نہیں، اب تو ہمیشہ کی دوستی باقی رہے گی جہنم میں۔ دو دوستوں کے درمیان، وہ دو دوست جو دنیا میں جس کو وہ قرین بنائے ہوئے تھے نا دنیا میں، اب اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان قبر سے نکلے گا نا تو جو نیک لوگ ہوں گے فرشتے ان کو آ کے تھام لیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے تو شیطان کے پیچھے چلنے والے شیطان ان کا ساتھی بن جائے گا، ان کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور پھر وہ اس وقت اس سے پناہ مانگے گا۔ یعنی انسان انہی کے بیچ میں اٹھے گا۔ حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت کرتا ہوگا انسان۔ وہ حدیث سب کو یاد ہے، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو آخرت میں
جس سے دنیا میں دوستی ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھنا ہوگا. اور اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے تیرے درمیان دنیا میں اور آج مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تجھے نہ پہچانتا نہ جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بات کا آج کوئی فائدہ نہیں، یہ سب باتیں ہیں، تم سب عذاب میں مشترک ہو. لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. اس لیے کیا فرمایا، افانت تسمع الصم، کیا پھر تم سنواؤ گے بہروں کو، سم اسم کی جمع ہے، او تہدی العمی، یا تم راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کیونکہ محبت اور دوستی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی ایک بلائنڈنس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی. اور اس کو ہر شخص ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر، کسی استاد سے بڑھ کر انسان کس کی بات زیادہ مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. دوست، پیئر پریشر کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن انسان اسی چیز کو ملامت کرے گا. لیکن اللہ کی خاطر جو دوستی ہوگی اور جس میں انسان کا ایمان بڑھے گا اور اللہ کی اطاعت بڑھے گی، وہ دوست عرش الہی کے سائے تلے بھی ہوں گے، اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا. یعنی دوستی اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت بری ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے اور دور ہو جائے. افانت تسمع الصم او تہدی العمی، کیونکہ یہ بہرا اور اندھا کون ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جس کا دوست شیطان بن جائے. ومن کان فی ضلال مبین، کھلے غلط کام کر کے بھی کہے میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے تو انتقام لے کر رہیں گے. منتقم باب افتعال سے مفتعل اسم فاعل. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھائیں گے آپ کو وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب آپ کے سامنے ہی لے آئیں گے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات کی؟ عذاب دینے کی. یعنی آپ کے جیتے جی یا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کو دونوں طرح سے پکڑنے پہ پوری طرح قادر ہیں. تو آپ کیا کیجئے، فَاسْتَمْسِكْ، چمٹ جائیے، پکڑ رکھیے. استمساک کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح پکڑنا کسی چیز کو کہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، روک لینا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور استمساک میں تو اور تاکید ہو جاتی. فَاسْتَمْسِكْ، پکڑ کے رکھو، کس کو؟ بِالَّذِي، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. کیا؟ قرآن. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو حل کیا ہے؟ آغاز کس بات سے ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے سے، اور اس کا انجام بتا کے پھر علاج بتا دیا کہ حل کیا ہے. ایسے برے دوستوں اور ساتھیوں اور شیطانوں سے بچنے کا طریقہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. لیکن کتنے لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ضروری ہے؟ کتنے اس کو کبھی نہ دیکھ کر، کبھی نہ پڑھ کر بھی کیا سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا مشکل ہے؟ ہم کو غلط ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، سب جانتے ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پکڑ کر رکھیے. جیسے پیچھے آتا نا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اس سے بھی کھلی اور صاف بات کوئی ہوگی جو قرآن کے پڑھنے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تائید میں ہو؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن ہر انسان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان شیطان کے شر سے بچ. کیا سمجھ میں؟ ہم تو اس انتظار میں ختم ہو جائے. یہ تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. اور کھولے بھی تو پھر نیند آنے لگتی ہے اور سمجھ کچھ نہیں آتا. اور
کیونکہ وہ مزاج جو ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، ساری زندگی تو کچھ اور ہی پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی اجنبی لگتا ہے، ان نون سی چیز، فیملیئر ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتا پھر. جی اب پکڑنے کے طریقے کیا ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ طریقے آنے چاہیے اور ان طریقوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جبکہ ایک طریقہ ہاتھ سے جانے کے قریب ہو تو نئے طریقے جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے تاکہ یہ ہاتھ سے نہ جائے. جب ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی سیکنڈ بیچ کی، تو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے پاس قرآن تھا اس وقت نا، تو جب اس کو اٹھایا گیا تو قرآن اس کی گود میں تھا. تو میں نے کہا یہ اچانک نہیں پہنچا یہاں، اسے پکڑا گیا تو وہ ساتھ تھا، اور اگر وہ سفر میں ساتھ نہ ہوتا تو کوئی لا کے پھر رکھتا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ پھر تو دوسرے بھی چاہتے ہیں نا، پھر اور ہمارے لیے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ ہم نے خود پکڑا ہوا ہو اور ہر جگہ ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، تو یہ فائدہ بھی وہی دیتا ہے جو خود پکڑا ہوا ہو. کسی کا لا کے ہم پہ ڈالنا کیا فائدہ دے گا ہمیں؟ تو فاستمسک، ایسے پکڑا جائے کہ پھر یہ ہاتھ سے نہ جائے، اور اس کے مختلف طریقے سوچئے، جانیے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیے. کیونکہ پہلی دفعہ قرآن کا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ایک فریش زمین کے اوپر جب اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایک وہ جو بارش ہوتی ہے وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آئندہ بھی آپ کے اندر انشاءاللہ بار بار پڑھیں گے تو گہرائی اور بصیرت اور وہ سب کچھ ہوگا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ سمجھا تھا اور اس وقت جس طرح آیتوں کو لیا تھا اور جس طرح میں نے لکھا تھا، آج بھی وہ چیزیں مجھے نہیں بھولتی، اور ان کے جو اثرات ہیں، اور جہاں کہیں تفسیر پر میں نے اپنے ذاتی جو دل کے اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ لکھے. تو یہ وقت جو اس وقت آپ کے پاس اگرچہ اب بہت تھوڑا ہے لیکن یہ بہت قیمتی ہے. ان لمحوں کو محفوظ کریں. تو ان لمحوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ لکھا کریں، لکھ لیا کریں، چاہے 2 لائنیں کیوں نہ ہو، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے، اس میں جو برکت ہے اور اس میں جو پختگی ہے وہ دینے سے آتی ہے، چاہے کسی بھی طرح اور تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. آگے چلتے ہیں. اور یہ قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ البتہ ذکر یعنی شرف عظیم ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. یعنی یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے، جو اس کو پکڑ کر رکھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عزت کا باعث ہے، ناموری کا باعث ہے. دنیا میں خود شہرت کے پیچھے بھاگنا تو پسندیدہ نہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک خواہش چھپی ہوتی ہے خود کو منوانے کی، یا نہیں؟ اچھا، وہ مختلف طریقوں سے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مجھے یاد رکھنا، یہ میری چیز تم رکھ لو، یہ تم اس کو دیکھ کے مجھے یاد رکھو گی، یہ فلاں یہ کر لے. یعنی یادیں باقی رکھنے کے ہم کئی طریقے سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں نا. کچھ لوگ تو جن کے پاس زیادہ قوت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مونیومنٹس بنواتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں، اپنی یادگاریں چھوڑتے ہیں، دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. لیکن وہ عزت جو انسان کو قرآن کے ذریعے ملتی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری. وَلِقَوْمِكَ، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی قوم کے لیے بھی عزت کا مقام ہے اس میں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی عزت کا مقام ملتا ہے، مثلا کسی کا باپ اگر کسی بڑے عہدے پر ہے، کہیں پر کوئی پریزیڈنٹ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر رہا ہے، یا کسی کو بہت ہائی پوسٹ پر رہا ہے، تو پھر کوئی جرنیل بن گیا، تو پھر نسلیں کیا کہتی ہیں؟ یہ فلاں جرنیل کا بیٹا ہے، اور یہ فلاں جرنیل کا پوتا ہے، اور یہ فلاں کا بھائی ہے، اور فلاں پورا خاندان جرنیل کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. حالانکہ جرنیل تو ایک ہی تھا نا، وہ تو چلا گیا. لیکن دنیاوی پیمانوں میں یہ چیزیں پھر کیا بن جاتی ہیں؟ عزت و شرف کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کا دنیا میں ہی بند ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے. قیامت کے دن ان والدین کو بھی
چمکتے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے، جن کی اولاد قرآن کی عالم ہو، قرآن کی حافظ اور عالم ہو. کہا یہ کہ پھر اس کا اپنا کیا عالم ہوگا. جس انسان نے خود اس میں محنت کی ہوگی اور واقعی قرآن کا حق ادا کیا، اس کی کیا عزت ہوگی. تو اس لیے اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس پر توجہ نہیں دیتے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو تمہیں بھی عزت دینے کے لیے آیا، تمہاری ساری قوم کو. اور یہ ہوا. آپ نے حضرت عمر کے اور حضرت ابوبکر کے حالات پڑھے ہوں گے کہ اسلام اور دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی وہ بے مثال ہے. وہ خود کہتے ہیں نا کہ تم کون تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے درمیان ایک مباحثہ ہوا کہ اگر عمر مسلمان نہ ہوتے یا اسلام نہ آتا تو وہ اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے. اپنے قبیلے کے سردار ہوتے، مشکل تھا. مکہ کے کچھ بن جاتے، کوئی مکہ کی بڑا عہدہ مل جاتا، مکہ کی ایڈمنسٹریشن میں مشکل تھا کیونکہ وہ اس قبیلے سے نہیں تھے جن کا ہولڈ تھا مکہ میں. کوئی شاعر ہوتے، کوئی کسی کتاب کے لکھنے والے ہوتے، کیا ہوتے زیادہ سے زیادہ. دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوتے، کوئی نام بھی نہ ان کا جانتا ہوتا، لیکن یہ سارا مقام اور کروڑوں دلوں میں محبت ان کی دین کی وجہ سے ہوئی، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. دنیا بھر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا جو کردار ہے اور جو ان کا ایک کیریکٹر ہے اور جو ان کی شان ہے. حالانکہ جو ان کی سادگی تھی اور جو ان کا تقویٰ تھا اور جو ان کا رہن سہن تھا وہ سب آپ کے سامنے. دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے کوئی سٹیٹس نہیں بنایا. وہ تو بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور وہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مہار تھام کے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی دنیاوی سٹیٹس کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں کی، لیکن اللہ نے واقعی ان کا سٹیٹس بڑھا دیا. تو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ عزت دینے کی چیز ہے. اس کو چھوڑتے ہو. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے حساب بھی ہوگا کہ اللہ نے تم کو یہ دیا اور تم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا نا، اس قوم کو، اور خاص طور پر آپ کے خاندان کو اور پھر آپ کو. تو جو اس کی ناقدری کرے قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی. وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، جو بھی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسولوں میں سے. بھئی وہ تو گزر چکے، ان سے کیسے پوچھا جائے. اب آپ سے کہا جا رہا ہے آپ پوچھئے پہلے رسولوں سے. کیسے پوچھیں گے؟ نہیں سمجھ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. وَاسْأَلْ، آپ سوال کیجئے، پوچھ لیجئے. کس سے؟ من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا تھا، من قبلک، آپ سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھئے، موسیٰ سے پوچھئے، عیسیٰ سے پوچھئے. من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے. کیسے پوچھیں گے؟ ان کو ماننے والے لوگوں سے، ان کے علماء سے، ان کے وارثوں سے، کہ تمہارے پیغمبر کیا بتاتے تھے، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کسی بھی ہم نے پیغمبر کو یہ کہا کہ رحمان نے کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں جن کی عبادت کی جائے. اجعلنا، کیا بنایا ہم نے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہۃ، کچھ الہوں کو، یعبدون، کہ وہ عبادت کیے جائیں. کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر پیغمبر کو ایک ہی پیغام دیا گیا، اور وہ کیا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. سورۃ الانبیاء 25 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس کی طرف یہی کچھ وحی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. یعنی ہر پیغمبر توحید کا ہی پیغام لے کر آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، اور وملئہ، اس کے اشراف قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں. فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا،
بآیاتنا ہماری آیات معجزات کے ساتھ، عصا ید بیضا لے کر، اذا ہم منہا یضحکون جب وہ ان سے ہنستے تھے، یعنی ان نشانیوں پر ہنستے مذاق اڑاتے. اور پھر اس کے بعد وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھاتے کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ بڑی تھی اپنی بہن سے، یعنی پہلی نشانی سے بڑی نشانی آتی، یعنی ایک کے بعد ایک عذاب جب قوم موسیٰ پہ آتا تو وہ کیا کہتے. سورۃ الاعراف 130 اور 133 میں اس کی تفصیل ملتی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو قحط میں پکڑا، پھلوں کی کمی میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان پہ طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ ٹڈیاں، وَالْقُمَّلَ جوئیں، وَالضَّفَادِعَ مینڈک، وَالدَّمَ خون کی بارش، آیات مفصلات، ایک کے بعد ایک مصیبت ان پہ بھیجی. لیکن جب کوئی مصیبت ان پہ آتی تو وہ کیا کہتے، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہٹے تو پھر ہم ایمان لیں گے. پھر ایمان نہ لاتے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سزا بھیجتے، پھر وہ دعا کراتے، پھر ٹلتی، پھر اس سے بڑی سزا بھیجتے، حتیٰ کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ پلٹیں. یعنی یہ بڑے عذاب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک سزا کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ سزائیں کیوں بھیجی ان کی طرف، تاکہ وہ توبہ کریں، لوٹ آئیں، ایمان لے آئیں. لیکن ایمان لانے کی بجائے وہ کیا کرتے، وقالو، اور وہ کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، موسیٰ کو کہتے کہ تم دعا کرو. بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے. عہد سے مراد یہاں اللہ نے جو تم سے وعدہ کر رکھا ہے، کیا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم ان سے مصیبت ٹال دیں گے. تو ٹھیک ہے، اس دفعہ تم ہمیں چانس دو اور یہ مشکل ہٹ جائے تو پھر ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا، یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی پکڑتا ہے. ایک دفعہ کوئی وعدہ توڑتا ہے، 2 دفعہ توڑتا ہے، کئی بار وعدہ توڑتے ہی چلا جائے انسان اور مان کر ہی نہ دے. اسی لیے پھر اللہ نے ان کو رسوا کن عذاب میں پکڑا. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، بس اب کی بار تو ہم ہدایت پا کے ہی رہیں گے، بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ضرور. اب کیا ہوتا، فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، جب وہ توڑتے تھے. کس کو، عہد کو. کشفنا کا لفظ جو ہے نا کشف سے ہے، کشف کہتے ہیں پوشیدہ بھید کا ظاہر ہونا، اور ینکثون کا لفظ جو ہے نون کاف ثے سے ہے، نکث. نکث بیسیکلی کہتے ہیں بٹی ہوئی یا بنی ہوئی چیز کو ادھیڑنا. ایک تو ہوتا ہے نا کسی چیز کو 2 ٹکڑے کر کے توڑ دینا، وہ تو قطع. لیکن نقص کیا ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کو، جیسے رسی ہوتی ہے بٹی ہوئی یا بنی ہوئی یا سویٹر ہوتی ہے، تو اس کو ادھیڑنا کیا ہوتا ہے، نقص. تو عہد بھی کیا ہوتا ہے، گانٹھ ہوتی ہے نا، تو اس کو کھول دینا، توڑ دینا. یعنی ایک چین تھی نا پوری. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، پہلے تو ہنسے، عصا ید بیضا وغیرہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑنا شروع کیا. ایک مصیبت آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے تم سے، اگر آپ دعا کریں مصیبت ٹلے پھر ہم مان جائیں گے. مصیبت ٹلتی پھر بھٹک جاتے. اب کیا ہوا کہ وہ رسی کھل رہی، وعدہ توڑ دی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی معاملہ ہوتا، پھر ایک اور بل کھل جاتا، پھر اور حتیٰ کہ کسی بھی عہد کا پاس نہیں رکھا. اب کیا ہوا، ونادا فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، سب کو اکٹھا کیا. کیا کہا، قال یا قومی، کہنے لگا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں میرے لیے مصر کی بادشاہت، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، میری ملکیت میں ہے. افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو میری عظمت کو. سورۃ نازعات میں بھی آتا نا، فحشر فنادا، سب کو اکٹھا کر لیا اس نے.
قومی خطاب تھا. اور پھر کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. تو پیچھے بھی کیا ہوا کہ اتنے وعدے توڑنے کے بعد بھی وہ اپنی ہٹ سے باز نہیں آیا. سب کو جمع کر کے اس نے اپنی ہی یعنی بادشاہت اور اپنے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور پھر اس کو کس پہ مان تھا؟ اتنا تکبر کیوں تھا کہ مصر بہت زرخیز ہے، دیکھو کیسی کیسی نہریں بہتی ہیں یہاں، کیسے دریا بہتے. جو نیل تو ایک بڑا دریا ہے نا، تو اس سے آگے مزید نہریں نکلتی، جیسے نہر الملک، نہر طولون، نہر تنیس، نہر دمیات. یہ بڑا دریا ہے، اس سے نہریں نکلتی اور انہی کے آس پاس آبادی. اسی لیے اگر مصر کا تھوڑا سا بھی نقشہ آپ کو بتاؤ، دمیات کے علاقے کا نام سنا ہوگا، اسی طرح طولون وغیرہ. تو اس کو مصر کی زرخیزی پر اور اس پانی پر اور ان سب چیزوں پر بہت فخر تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم کتنے خوشحال ہیں اور کتنا زبردست میرا انتظام ہے؟ کیسی خوشحالی ہے اس ملک میں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. ام انا خیر، ام یہاں بل کے معنوں میں، بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس سے جو، ہوا مہین، جو ذلیل ہے، حقیر ہے. کس کی طرف اشارہ؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کا ایک کمزور سا شخص ہے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس اتنا کچھ ہے، تو تم کس کی مانو گے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو حقیر ہے؟ مہین کا لفظ ہے نا، ہون سے ہے. یمشون علی الارض ہونا، تو ہون کس کو کہتے ہیں؟ آہستگی. تو مہین جس کا کوئی وزن نہ ہو. پنجابی میں بھی مہین بہت باریک چیز کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی مہین. اچھا مہین، اوکے. تو ہلکے اور باریک اور بے نام سے، یعنی معمولی چیز کے لیے بھی آتا ہے، جالی سے بھی باریک. تو بے وقت کے معنوں میں یہاں سی تھرو، کمزور لیکن پھٹ بھی کتنی جلدی جاتا ہے، اس کی وقت کتنی ہوتی ہے، چاہے اچھا بھی سمجھے. لیکن بہرحال عربی میں یہاں معنی اس کا ضعیف، کمزور، ذلیل، حقیر کے معنوں میں، یعنی خود کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں اعلی اور موسیٰ ہے مہین. موسیٰ ہے اتنا سا اور میں ہوں اتنا بڑا، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا. ولا یکاد یبین، اور یہ تو بات کرنا بھی نہیں جانتا، تو بیان بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی نا، تو انہوں نے دعا کی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. تو اسی کا تانا دے رہا ہے یہ. اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، کمیونیکیشن سکلز نہیں معلوم، بات نہیں بیان کرنی آتی. مزید اعتراض، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ کیونکہ ان کے ہاں بڑا بتانے کے لیے بادشاہوں کو خاص طور پر کنگن پہنائے جاتے تھے کہ جو انہیں ممتاز کریں دوسروں سے. کہ اگر یہ کوئی بڑا آدمی، وہی نفسیات ہے نا جو اہل مکہ کی، کیوں نہیں کسی بڑے پر یہ قرآن اترا؟ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، فرعون نے ان کو کیسے کیسے تانے دیے، کیسے مینے دیے، اور کس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی، کیسے مذاق اڑایا. اور کیا کہا؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، اس کا جشن تاج پوشی کیوں نہیں ہوا؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ لگے رہنے والے. مقترن وہی قرن روٹ ہے، اقتران باب افتعال میں، کیونکہ ان کے ہاں جو شخص بڑا ہوتا تھا اس کے آگے پیچھے ترن گارڈ لگے ہوتے تھے اور جو ہر دم اس کی حفاظت کرتے. ظاہر ہے سونے کے کنگن پہن لے تو پھر انسان کو ایسے لوگوں کی ضرورت. پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی کتنا بڑا دھوکہ ہے نا، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ اپنے ساتھ گواہ لے کے چلتا ہے کہ میں کمزور ہوں. اگر آپ بڑے ہیں تو اپنی حفاظت کیجئے، سوچ کی بات ہے نا. او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومہ، پس ہلکا پایا اس نے اپنی قوم کو. استخف خفیف سے، اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا، یعنی عقل کا کمزور پایا.
جاہل پایا، یہ جاہل بنایا، بے وقوف بنایا. کسی کو ہلکا کرنا یعنی بے وقوف سمجھنا. فَأَطَاعُوهُ، تو ان سب نے اس کی بات مان لی. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ مان چکے تھے، اسلام کا اظہار کرنے ہی والے تھے، تو اس نے اپنی بڑائیاں اور ڈینگے مار کے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور سب کا دماغ خراب کیا، اور انہوں نے بھی اسی کی بات مان لی. کیونکہ عام طور پر لوگ کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر، وہ سامنے ظاہر نظر آنے والی چکا چون سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سچ ان کو نظر نہیں آتا، وہ پیچھے چھپ جاتا ہے. فاستخف قومہ، ہلکا کر دیا، بے وقوف بنایا، ہلکا کر دیا، کیونکہ اس نے ہلکا پایا تھا نا، ان کو نہ سمجھ پایا تو ان کو بنا دیا. وضاحتی معنی فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. بے وقوف بنانے کا معنی کیجیے، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا، جاہل بنا دیا، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے وہ فاسق لوگ، وہ خود ہی بہکے ہوئے تھے. فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے غصہ دلا دیا ہم کو، یعنی بار بار کے وعدے توڑ کے اور بار بار کی ناسمجھی کا مظاہرہ کر کے جب وہ حد سے گزر گئے. آسفونا کا لفظ جو ہے نا اسف سے افسوس کے معنوں میں ہوتا ہے، اور غضب سے زیادہ شدید غصہ، یعنی شدید غصہ دلایا، ایسا غصہ جس میں شدت بھی ہو اور افسوس بھی ہو. جیسے کسی بے وقوف پہ غصہ آتا نا، اس کی بے وقوفی اور حماقت پہ، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بے وقوفی کرے تو پھر کیا کیفیت ہوتی. شاید کبھی کسی ایسے سے پالا پڑا ہو کہ جس کو آپ ایک بات کئی دفعہ سمجھائیں اور پھر وہ وہی کچھ کرے، تو اس وقت انسان کو شدید غصہ آتا ہے. تو یہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ یعنی اسف کے معنی میں. فلما آسفونا، اور آسف جو ہے نا یہ بھی باب افعال ہے، انہوں نے غصہ دلایا ہم کو. انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا. اور یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی روش نہ بدلی تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا. اور ڈبو کے کیا کیا؟ فجعلناہم سلفا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو سلف. سلف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کام یا چیز کا گزر جانا، پیش رو. اور سالف کی جمع ہے یہ سلف. جیسے خادم کی جمع کیا ہوتا ہے؟ خادم کی جمع خدم. خدم حشم نہیں پڑھا کبھی؟ خدم. خادم کی جمع خدم، اور سالف کی جمع سلف. اور سلف سودا سلف کبھی پڑھا لفظ؟ وہ بھی اسی سے ہے. سلف کہتے ہیں وہ تجارت جس کی قیمت پہلے دے دی جائے، یعنی ایڈوانس پیمنٹ پہ کیا ہوا سودا، تو وہ سلف ہوتی ہے، سودا سلف. ٹھیک ہے. اور اسی سے لفظ پھر اسلاف ہے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں نا ہم سب، ہمارے اسلاف، گزشتہ دور میں گزری ہوئی نسلیں. اور سلف صالح کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین، یعنی وہ نیک لوگ جو پہلے گزرے، انہی کی طرف نسبت کر کے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. نام سنا ہوگا سلفی. جی. تو سلف جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور خلف بھی ہوتے ہیں. فجعلناہم سلفا، تو بنا دیا ہم نے ان کو سلف، یعنی پیش رو، رہنما، امام. ومثلا، اور مثال، یعنی تمثیل. اور مثال کیا ہوتی؟ یعنی قابل عبرت نمونہ، عبرت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. للآخرین، پچھلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، الزخرف کے 8 نمبر آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قوم موسیٰ کا انجام بھی یا قوم فرعون کا انجام یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وعدے توڑ توڑ کر. اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سب کے لیے عبرت کا نمونہ اور نشان بنا. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.